جگہ جی لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ کل بڑا عجیب دن گزرا۔ شالمی میں دکان ہے۔ ایک وہ وقت تھا جب بڑے شوق کے ساتھ روزانہ صبح میں دکان خود کھولتا تھا اور رات کو بند کر کے نکلتا تھا۔ 1990 سے 95 تک ہال روڈ میں والد صاحب کے ساتھ رہا دکان پہ۔ اس کے بعد والد صاحب نے شالمی میں ایک دکان خرید کے دے دی۔ کل کا دن بڑا عجیب گزرا۔ کل میں کافی عرصے کے بعد شالمی بازار میں گیا۔ 1990 سے 95 تک تو والد صاحب کے ساتھ ہال روڈ پہ دکان پہ رہا۔ پھر سپٹمبر 95 میں والد صاحب نے شالمی میں دکان خرید کے دی، پھر وہاں کاروبار کرتا رہا۔ سلسلے زندگی کے بڑھتے رہے۔ پچھلے سال دکان کرائے پہ دے دی۔ الکحف کی، بیانات کی، مصروفیات اتنی زیادہ، اللہ پاک قبول فرمائے، دکان کرائے پہ دے دی۔ کاروبار چل رہا ہے لیکن ہم جو سپلائیز ہیں اس پر ہیں، دکان کو فی الحال کرائے پہ دے دی۔ خیر میں دکان پہ جب گیا، گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا، ڈرائیور گاڑی چلا رہے ہیں، تو اپنی دکان کے آگے ہی پارکنگ میں گاڑی کھڑی کی تو میں دیکھ رہا تھا کہ ساری مصروفیات، ساری رونقیں بازار کی وہی ہیں۔ کوئی فرق نہیں کہ آج یہاں پر میں نہیں، کوئی فرق نہیں کہ آج یہاں میں نہیں آتا، کہیں پورے ماحول میں اس بات کا کوئی اثر نہیں۔ اور ابھی تو دکان کرائے پہ دی ہے، میں خود نہیں آ رہا، لیکن ایک وقت آئے گا جب مجھے موت آ جائے گی، تب کیا ہوگا؟ آج وہاں کرایہ دار بیٹھا ہے، کل وہاں کوئی وارث ہوگا، یا وہ بیچ کے آگے کسی کو چلا جائے گا۔ محفل کا رنگ وہی رہے گا۔ اس کو غور کرتا رہا۔ جب دادا امبالہ سے آئے تھے تو انارکلی میں مسلم مسجد کے سامنے جو ہوٹل ہے سینٹرل ہوٹل، یہ دادا کا تھا۔ 1986 میں پھر یہ سیل کیا بڑوں نے، بہرحال وہ لمبی تفصیلات ہیں۔ اس کے ساتھ مکی مسجد ہے، وہ دادا کے بڑے بھائی نے بنائی تھی، تو وہیں انارکلی میں ہم رہتے تھے۔ تو میری پیدائش تو 75 کی ہے، تو ہال روڈ پہ دکان پہ جب جاتا تھا تو انارکلی سے پیدل چلا جاتا، اور رات کو کبھی دل کرتا کون کھانے کا تو انور پان شاپ، وہ بھی کل رات کو یاد آئی، وہ گوگو کے برابر میں مال روڈ کے اوپر سب سے پہلے کون مشین وہیں آئی تھی، تو ادھر جاتے تھے۔ تو انارکلی میں رہے ایک عرصہ۔ 1993 میں ٹاؤن شپ آ گئے، ابھی تک الحمدللہ ٹاؤن شپ میں ہی ہے۔ تو انارکلی کو جا کے دیکھوں یا شالمی کو جا کے دیکھوں، تو ایک شعر سن لیجئے۔ کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، محفل کا ہے رنگ وہی، ساقی کی نوازش جاری ہے، مہمان بدلتے رہتے ہیں۔ انارکلی بھی اسی طرح آباد ہے اور شالمی بازار بھی اسی طرح آباد ہے۔ اسی ٹیبل کہہ رہا ہوں، یہیں کرسی پہ ہمارے صدر حاجی اقبال صاحب بیٹھتے تھے۔ آج وہ یہاں نہیں ہے، شادمان یہ جو جگہ ہے شاہ جمال کو چھوڑ کے کہیں اور انہوں نے جگہ لے لی۔ اس مسجد کے ماحول میں کیا فرق پڑا؟ کوئی بتائے کھڑا ہو کہ ہاں جی کچھ فرق پڑ گیا؟ اب سال 1.5 سال سے یہاں جمعہ میں پڑھا رہا ہوں، پہلے کوئی اور پڑھاتا تھا، اس سے پہلے کوئی اور پڑھاتے ہوں گے، ان سے پہلے کوئی اور پڑھاتے ہوں گے، کیا فرق پڑ گیا؟ اسی طرح کل میں بھی ایک وقت آئے گا کہ نہیں آؤں گا، کیا ہو جائے گا؟ ایک اللہ والے تھے، ان کے پاس کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ تمہارے مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ ایک آدمی بڑا خوش کہ جی حضرت مجھے بتائیں میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا میرے بیوی بچوں کا؟ میں کہا جیسے دوسروں کے مرنے کے بعد ہوتا ہے ویسے ہی تیرے مرنے کے ساتھ بھی ہوگا، کوئی خاص بات تو ہے کوئی؟ دوسروں کے روز مر رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے دنیا کو؟ کسی کو کچھ نہیں ہو رہا، تمہارے جانے کے بعد بھی کچھ نہیں ہوگا۔ یہ جو میں ہے نا، میں کچھ، میرا کچھ، مجھ سے کچھ، یہ اس سے ہمیں نکلنا ہے۔
اللہ عبرت کی آنکھ مجھے اور آپ کو عطا فرما دے۔ یہ دن رات ہمیں نمونے نظر آتے ہیں، ہم دیکھتے نہیں ہیں۔ موت کا ذکر آج ہماری زبانوں سے ختم ہو گیا۔ ہمارے گھروں میں، محفلوں میں مرنے کا ذکر نہیں۔ بعض جگہ تو موت کی بات کرو تو عورتیں تو منع ہی کر دیتی ہیں، چھوڑو جی بڑا ڈر لگتا ہے، اس کی ذکر کرنے کی کیا ضرورت۔ حالانکہ یہ ایسی حقیقت ہے، اس زمین کے اوپر رسول کا انکار کرنے والا مل جائے گا، حتیٰ کہ خدا کا انکار کرنے والا مل جائے گا، موت کا منکر تو اس نہیں مل سکتا۔ موت ایسی اٹل حقیقت ہے۔ افلاطون سے کسی نے پوچھا فلاں شخص کی موت کا کیا سبب بنا؟ اس نے کہا اس کی زندگی۔ فلاں شخص کی موت کا کیا سبب بنا؟ اس کی زندگی۔ ہم ہر روز اپنی موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں اور اس سے بالکل غافل ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے ایک عجیب بات فرمائی، فرمایا اے دوست تجھے کیا معلوم جس کپڑے نے تیرا کفن بننا ہے وہ بازار میں پہنچ چکا ہوں۔ اے دوست تجھے کیا معلوم جس کپڑے نے تیرا کفن بننا ہے وہ مارکیٹ میں پہنچ چکا ہوں۔ ایک اور مثال بھی سمجھانے کے لیے بنائی، انہوں نے سمجھانے کے لیے ایک مثال دی کہ اے دوست ایک بادشاہ نے ایک شخص کو کہا کہ یہ ٹوکری لے لو، خالی ٹوکری ہے، اس باغ میں چلے جاؤ، یہ میرا باغ ہے اور اس کے مختلف دراجات ہیں، تم اس میں پھل توڑ کر، اس ٹوکری میں پھل توڑ کر میرے لیے جمع کر کے لاؤ، اچھے اچھے پھل لے کے آنا۔ ایک بات خیال کر لینا، جس درجے سے گزر جاؤ گے واپس نہیں آ سکتے، ایگزٹ کا راستہ ادھر سے ہے، پھر ملاقات ادھر ہوگی۔ اس نے کہا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، باغ موجود، ٹوکری دے دی، پھل اتارنے، مسئلہ تو کوئی نہیں ہے، میں بادشاہ کو اچھے اچھے پھل توڑ کے لا دوں گا، اور مجھے کیا ڈیوٹی لگی ہے، بہت آسان، ایزی۔ اب وہ اس باغ میں داخل ہوا، اس نے پھلوں کو دیکھا، اس نے کہا اگلے درجے سے توڑ لیں گے۔ اگلے درجے میں گیا تو اس کو اور اچھے پھل نظر آئے، چلو توڑ لوں، چلو اگلے سے توڑ لیں گے۔ پھر اگلے میں گیا تو اور اچھے پھل تھے، بڑا دل خوش ہوا، اب میں توڑ لیتا ہوں اور میں لوں گا، بھر جائے گی ٹوکری اور بادشاہ خوش ہو جائے گا۔ پھر ایک دم اگلے سے توڑ لیں گے نا، اور اچھے ہو جائیں گے، اور ذرا سلیکشن میں دیکھ لوں۔ کرتے کرتے وہ درجے پر درجے بڑھتا رہا، ٹوکری خالی رہ گئی، اور آخری درجے میں جب پہنچا تو وہاں باغ ختم ہو چکا تھا، واپسی کا راستہ کوئی نہیں تھا اور کوئی درخت وہاں نہیں تھا کہ وہ کچھ بھی توڑ لیتا۔ اب پریشان حیران کہ میں بادشاہ کے سامنے خالی ٹوکری لے کے جاؤں گا، کتنی شرمندگی ہوگی۔ فرمایا کہ اے دوست اس بادشاہ سے مراد حقیقی بادشاہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، اس شخص سے مراد تیری اپنی ذات ہے، تو خود ہے، اور اس باغ سے مراد تمہاری زندگی ہے، یہ پھلوں سے مراد تمہارے نیک اعمال ہیں، اور ٹوکری تمہارا نامہ اعمال ہے، اور یہ درجات تمہاری زندگی کے دن اور رات ہیں، ایام ہیں۔ تم ہر روز یہی کہتے ہو کل سے میں نمازی بن جاؤں گا، کل سے میں پردہ کر لوں گا، کل سے میں نیکی شروع کر دوں گا، کل سے میں ٹھیک ہو جاؤں گا، کل سے جھوٹ بولنا چھوڑ دوں گا، کل سے میں یہ کر لوں گا، کل سے میں یہ کر لوں گا۔ لیکن اے دوست یاد رکھنا، ایک دن آئے گا جس دن تمہاری زندگی میں کل نہیں ہوگا، ایک دن آئے گا، اس دن تمہاری زندگی میں پھر کل نہیں آئے گا، وہ دن آج ہی مکمل ہوگا، اور اس دن آج ہی تجھے دنیا سے جانا ہوگا۔ وہ دن کون سا ہے تجھے پتہ نہیں۔ اگر تو نے نیک اعمال کے پھل اپنے نامہ اعمال کی ٹوکری میں نہ رکھے تو اس شخص کی طرح تجھے بھی اللہ کے حضور کھڑے ہو کے شرمندہ ہونا پڑے گا۔ ہمارا بھی کم و بیش یہی حال ہے۔ بہلول دانا ایک اللہ والے تھے، ایک مرتبہ وہ بازار میں تھے، خلیفہ ہارون رشید کی سواری گزری، ہارون رشید نے پوچھا بہلول آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں بازار والوں کی اللہ تعالیٰ سے صلح کروا رہا ہوں، بازار والوں کی اللہ تعالیٰ سے صلح کروا رہا ہوں۔ آج اللہ تعالیٰ صلح کے لیے تیار، لیکن یہ بازار والے تیار نہیں، یہ شاہ جمال والے تیار نہیں ہیں۔
کچھ دنوں کے بعد بہلول دانا قبرستان میں تھے، قدرتاً خلیفہ ہارون رشید جو بادشاہ تھے یہ بھی قبرستان میں آئے، ملاقات ہو گئی۔ پوچھا بہلول قبرستان میں کیا کر رہے ہو؟ تو فرمایا کہ میں قبر والوں کی، یہ مردوں کی اللہ تعالیٰ سے صلح کروا رہا ہوں۔ آج مردے تو تیار ہیں، اللہ تیار نہیں۔ یہ وقت کی بات ہے۔ یہی مثال میری اور آپ کی بھی ہے۔ آج ہم نیکی کرنی ہے، موقع دیجئے، ابھی کرتے ہیں۔ عورتیں کہیں گی پردہ کرنا ہے، ہم تیار، ایک دفعہ موقع دے دیجئے، اب بے پردگی نہیں ہوگی۔ نوجوان جو غیر محرموں کے ساتھ رابطے رکھتے ہیں، وہ جب قبر کی تنہائی میں جائیں گے وہ بھی تڑپ کے کہیں گے اے اللہ، اب انٹرنیٹ اور اسمارٹ فون تو دور کی بات، میں موبائل بھی نہ رکھوں، ایک دفعہ آنے کا موقع تو دے دے میرے اللہ۔ سود کا کام کرنے والے یہ کیا کہیں گے؟ اللہ سود نہیں، اب تو صدقات کا باری ہے، اب تو میں صدقات دوں گا، ایک دفعہ مجھے موقع دے دے اللہ۔ کسی کو موقع نہیں ملے گا۔ آج ہم تیار نہیں ہیں صلح کے لیے اللہ سے، اللہ تیار ہے۔ مرنے کے بعد ہم سب تیار ہوں گے، اس وقت پھر اللہ تیار نہیں ہوں گے۔ موقع آج ہے، کل یہ موقع ہم سے چھین لیا جائے گا۔ تو آج ہی جو کر سکتے ہیں وہ کر لے، کل کا کوئی پتہ نہیں۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ ایک دن جانا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے، یہ ایک ایسی حقیقت ہے۔ موت کو اگر طاقت سے توڑا جا سکتا تو فرعون کو موت نہ آتی۔ موت کو اگر وفاؤں سے ٹالا جا سکتا تو کوئی ماں اپنے بیٹے کو اپنی گود میں مرنے نہ دیتی۔ موت کو محبت سے ٹالا جا سکتا، کوئی والد اپنے بیٹے کو مرنے نہ دیتا۔ موت کو اگر میڈیکل سائنس سے، طب سے ٹالا جا سکتا تو حکیم لقمان اور جعلی نوس کو موت نہ آتی۔ موت کو اگر حسن سے ٹالا جا سکتا، دنیا کے حسین ان کو موت نہ آتی۔ موت کو اگر مال پیسے سے ٹالا جا سکتا تو قارون کو موت نہ آتی۔ موت کو کسی چیز سے نہیں ٹالا جا سکتا، یہ آ کے رہنے والی ہے، آنے والی آئے گی۔ تجھ کو ساتھ لے جائے گی، مجھ کو ساتھ لے جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو موت کو یاد رکھتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ عقل مند کون ہے؟ فرمایا جو آخرت کی تیاری کرنے والے ہیں، جو موت کو یاد رکھ کر زندگی گزارنے والے ہیں، یہ عقل مند ہیں۔ باقی کون؟ بے وقوف۔ ایک دن آئے گا جب ہماری زندگی میں کل نہیں ہوگا، آج ہی ہوگا۔ ایک واقعہ سنیے، کھڑے پیروں جانا۔ غور کیجئے، اگر ابھی ہمیں کہہ دیا جائے کہ نماز کے بعد یا نماز سے پہلے ملک الموت آ رہے ہیں اور مجھے لے جائیں گے، ہمارا کیا حال ہوگا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کون ہے؟ نبی، اور نبی ابن نبی، والد بھی نبی۔ کیا نام تھا ان کے والد کا؟ حضرت داؤد علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی بادشاہت دی جو ان سے پہلے اور ان کے بعد نہ کسی کو دی نہ دیں گے۔ ہواؤں پہ حکومت، جنات پہ حکومت، پرندوں کی، جانوروں کی بولیوں کو جاننے والے، تخت سلیمانی ادھر سے ادھر ان کو لے کے اڑتا، جہاں جانا چاہتے جاتے، مال و دولت کی فراوانی، ہر چیز کی فراوانی ان کے پاس تھی۔ ایسی بادشاہت کسی کو نہ ملی نہ مل سکتی، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ پھر وہ کون ہے؟ نبی۔ نبی ہر کام اپنی مرضی سے نہیں کرتے، ہر کام اللہ کی مرضی سے کرتے۔ اللہ نے ان کو حکم دیا بیت المقدس کی تعمیر کیجئے۔ کس نے حکم دیا؟ اللہ نے۔ مرضی سے تو نہیں کر رہے تھے نا۔ اب اللہ کا گھر بن رہا ہے، بن رہا ہے، بن رہا ہے، کافی فائنل اسٹیج تک پہنچ گیا۔ بالآخر ابھی وہ مکمل نہیں ہوا تھا، آخری فنیشنگ کے کچھ مراحل باقی تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت آ گیا۔ اللہ رب العزت نے ایک لمحہ بھی ان کو مزید فالتو نہ دیا کہ میرا دیا ہوا کام ہے، چلو یہ پورا کر لو، بیت المقدس پورا کر لو گے پھر آ جانا۔ نہیں،
جو وقت تھا، ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، جب وقت آ جاتا ہے تو ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں، ایک لمحہ بھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں اور ایک شیشے کا جیسا کیبن ہوتا ہے، اس کیبن میں ہے، کام کو دیکھ رہے ہیں کہ جنات کام کر رہے ہیں، لوگ کام ہو رہے ہیں، تعمیرات فائنل مراحل پر ہیں، اب دیکھ رہے ہیں۔ اسی کھڑی حالت میں کھڑے پاؤں ان کو موت آ گئی، روح اللہ نے اپنے پاس بلا لی۔ اب جسم کھڑا ہے، جنات یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، واچ کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے بیت المقدس کی تعمیر پوری کروانی تھی، حکم دیا تھا سلیمان علیہ السلام کو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دل و جان سے وہ پورا کروا رہے تھے، لیکن جب ان کی اپنی موت کا وقت آ گیا، اللہ نے بیت المقدس کا پورا کروانا تھا، اس قدرت والے عظیم پروردگار نے باقی سارا کام حضرت سلیمان علیہ السلام کے جسم سے لے لیا۔ پہلے کام ہو رہا تھا روح مع الجسد، اب خالی جسد سے کام لے لیا۔ 1 سال کھڑا رکھا تقریباً، جنات کام کرتے رہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں دیکھا جا رہا ہے۔ پھر وہ جو لاٹھی عصا جس پہ ٹیک لگائی ہوئی تھی، 1 سال کے اندر اسے دیمک نے کھا لیا، وہ نیچے گری، حضرت سلیمان علیہ السلام نیچے آ گئے۔ تب ان کو جا کے پتہ لگا کہ ان کا تو انتقال ہو چکا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت تھی، وہ دکھانا چاہتا ہے کہ کام میں ہی کرتا ہوں، اور میں جس کام کو کرنے کا ارادہ کر لوں وہ پھر میں پورا کر لیتا ہوں جیسے بھی ہو۔ پھر جنات کو غیب کا علم نہیں ہوتا تو انہیں پتہ لگ جاتا 1 سال تک کیوں مشقت اٹھاتے۔ قرآن کے اندر تفصیل ہے اسی حوالے سے، غیب کے علم کے حوالے سے۔ ہم قرآن مجید سے تعلق مضبوط کریں، اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا، غیر اللہ کی نفی ہو جائے گی۔ تو کھڑے پاؤں جانا تو انبیاء کے ساتھ ہو گیا، میں اور آپ کس کھیت کی گاجر مولی ہیں کہ ہمیں کوئی الگ سے وقت مل جائے گا؟ جو کرنا ہے آج ہی کرنا ہے، اس کی فکر کرنی ہے۔ ایک بزرگ نے لکھا عجیب بات کہ موت کے وقت جسم کے مختلف حصے ہو جاتے ہیں۔ موت کے وقت روح فرشتے لے جاتے ہیں، مال ورثاء لے جاتے ہیں، جسم قبر میں کیڑے کھا جاتے ہیں، ہڈیاں قبر میں مٹی کھا جاتی ہے، رہ گئے نیک اعمال۔ یہ اگر قیامت کے دن حقوق والے آ کے لے گئے، پلے کیا بچا؟ انسان جب غیبت کرتا ہے نا کسی کی، یا حسد کرتا ہے، غیبت کرتا ہے تو حقوق دوسرے کے پاس، حسد کرتا ہے تو نیکیاں ضائع، یا مالی حقوق کسی کے دینے ہوں یا وراثت کے معاملات ہوں، تو قیامت کے دن یہ سارے آ جائیں گے اور ہمیں اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی۔ تو ہمارے پاس کیا بچا؟ موت کے وقت روح فرشتے لے گئے، مال ورثاء لے گئے، جسم کیڑے نے کھا لیا، ہڈیاں مٹی نے کھا لیں، اور نیکیاں اگر حقوق والے لے گئے، ہمارے پاس کیا ہے؟ اللہ تعالی ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان باتوں کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ کسی نے کیا خوب کہا، وارث مان نہ کری وارثہ دا، رب بے وارث کر مار دائی۔ ایک زمیندار کا واقعہ بہت پہلے ایک مشہور ہوا، ابھی کچھ عرصہ پہلے رستم کہہ رہا ہوں، سہراب سائیکل والوں کا واقعہ مشہور ہوا۔ جو زمیندار کا واقعہ تھا وہ کیا تھا کہ ایک علاقے میں کوئی نہر تھی، نہر سے ایک لاش ملی، پتہ نہیں تھا کون۔ اب گاؤں والوں نے جمع کیا اس لوگوں کو، بھئی اس کا کچھ کریں۔ امام صاحب کو بلایا، کیا کریں؟ انہوں نے کہا بھئی اب نہیں پتہ لگ رہا کون ہے تو لاش خراب ہو جائے گی، تو اس کو دفنانا ضروری ہے، رکھ نہیں سکتے، چلو جی دفنا دیں۔ کہ جی ٹھیک ہے، جنازہ تو میں پڑھا دوں گا، لیکن اس کا کفن، اس کے پیسے، اس کی تدفین اور اس کے سارے معاملات تو پیسے چاہیے، پیسے کہاں سے آئیں گے؟ تو مشورہ ہوا جی امام صاحب آپ ذرا اعلان شروع کریں، چندہ جمع کریں۔ اب اعلان ہو رہا ہے مسجد کے اندر کہ لوگوں، ایک کسی مسلمان کی گمنام لاش آئی ہے، اس کی تجہیز کے لیے، تکفین کے لیے، تدفین کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، کچھ پیسے جمع کرو۔
غریب علاقہ تھا، غریب لوگ تھے، کوئی 1 روپیہ لایا، سستا زمانہ بھی تھا، کوئی 2 روپے لایا، کسی نے 8 آنے دیے، کسی نے 5 روپے دیے، امام صاحب آواز لگاتے رہے، حتیٰ کہ کافی آوازیں لگانے کے بعد اتنے پیسے جمع ہو گئے کہ اس لاش کو کفن دفن کا انتظام کر سکے۔ پھر اس کو چندے کے پیسے کا کفن دیا گیا، نماز جنازہ ہوئی، اس جنازے میں کوئی اپنا نہیں تھا، کوئی آنسو نہیں تھی بہانے، کوئی آنکھ آنسو بہانے والی نہیں تھی، اس جنازے میں کوئی اس کے لیے غمگین دل موجود نہیں تھا، سب اجنبی تھے۔ نماز جنازہ پڑھی گئی، پھر قبر میں اتارا گیا، قبر میں اتارنے کے لیے کوئی رشتہ دار، باپ بیٹا بھائی، کوئی قریبی موجود نہیں تھا، کسی کی آنکھ میں آنسو نہیں تھا، قبر میں اتار دیا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد جب تحقیقات ہوئی، پتہ لگا کہ یہ سرگودا کے علاقے کا زمیندار ہے، جس کی 15 مربع زمینیں ہیں، 4 جوان بیٹے ہیں، اور کروڑوں روپے اس کے بینک اکاؤنٹ میں موجود تھے، جس کو چندے کا کفن دے کر دفنایا گیا۔ کوئی رونے والی آنکھ موجود نہیں تھی، کوئی دل سے دعا کرنے والا نہیں تھا۔ وارث مان نہ کری وارثہ دا، رب بے وارث کر مار دئی۔ کیا معلوم کس کے ساتھ کل کیا ہونے والا ہے۔ ہمیں تو اپنی آخرت کی خود فکر کرنی ہے۔ ایک وقت گزرا ہے جب اولاد ماں باپ کے بعد فکر کرتی تھی، ابھی بھی کچھ لوگ ہیں۔ ایک صاحب کا انتقال ہوا، ان کا بیٹا میرے پاس آیا کہ جی مجھے کوئی نہ کوئی خیر کا کام کرنا ہے ایصال ثواب کے لیے، کہیں کوئی مسجد مدرسہ بن رہا ہو، کوئی بات ہو رہی ہو تو میرا حصہ وہاں لگانا چاہتا ہوں۔ کچھ ایسے ہیں ابھی، لیکن اکثر یہ معاملہ بدل گیا۔ تو ہمیں خود ہی اپنے اعمال کی فکر کرنی ہے، اس بھروسے پہ نہیں رہنا کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کچھ کر لے گی میرے لیے، اس سے نہیں بات بننی، اپنی فکر خود کرنی ہے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے حضرت جبرائیل سے کہا آنے کی، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسرافیل علیہ السلام سے کہا، جو موت کا، اسرائیل، دونوں دفعہ نام غلط نکل گیا۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک الموت سے کہا حضرت اسرائیل علیہ السلام سے، اپنے آنے کے لیے کوئی خبر قاصد بھیجا کرو۔ قاصد تو بڑے بھیجا جاتے ہیں، یہ سنتے ہی نہیں۔ کون سے قاصد؟ یہ دانتوں کا ٹوٹ جانا، یہ قاصد ہے موت کا۔ یہ بالوں کا سفید ہو جانا، یہ موت کا قاصد ہے۔ گھر میں پوتا پوتی ہوگا، یہ موت کا قاصد ہے کہ وقت قریب آ گیا۔ بڑھاپے میں ہمت کا کم ہو جانا، یہ سب موت کے قاصد ہیں۔ یہ سب کے پاس آتے ہیں موت سے پہلے، ہم اس کی پرواہ نہیں کر رہے ہوتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کی ڈیوٹی لگائی کہ تم محفل میں موت کا ذکر موقع بموقع کرتے رہا کرو، تاکہ موت کا یاد رہے، تازگی رہے۔ کسی کی یہ ڈیوٹی لگائی، اب وہ صاحب یہ ڈیوٹی نبھاتے۔ ایک دن ان کو بلایا، کہا کہ اپنے لیے کوئی اور کام تلاش کر لو، اب اس کام کی ضرورت نہیں۔ تو انہوں نے کہا حضرت کیا موت کو یاد رکھنے کی ضرورت باقی نہیں رہی؟ فرمایا کہ یہ بال سفید آ گئے، یہی کافی ہے، یہ سفید بال مجھے میری موت یاد کرواتے رہیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی انگوٹھی تھی، اس پہ لکھا ہوا تھا کفا بالموت واعظا یا عمر، عمر نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ نعمتوں میں تیرے لیے اسلام کی نعمت بہت کافی ہے، مصروفیات اور مشغولیت کے حوالے سے نیکی کرنے کی مشغولیت تیرے لیے بہت کافی ہے، اور عبرت حاصل کرنے کے لیے موت کا ذکر بہت کافی ہے۔ موت کی یاد سے، موت کے ذکر سے ہم پیچھے ہٹ گئے۔ یہ دن رات یاد کرنے کی ضرورت ہے، ہر وقت یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ مرنے کے بعد کے لیے اعمال ہمیں آج ہی کرنے ہیں۔ حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ اشعار ہیں، وہ میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے،
کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے، پہلواں کیا کیا نہ پچھاڑے موت نے، سر و قد قبروں میں اتارے موت نے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن، اب نہ غفلت میں گنوانا ایک دن، منہ خدا کو ہے دکھانا ایک دن، اب نہ غفلت میں گنوانا ایک دن، منہ خدا کو ہے دکھانا ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم، سانس ہے ایک رہ روے ملک عدم، دفعتاً ایک روز یہ جائے گا تھم، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں کہ تو غفلت میں وقت گزارے، تیری ذات اس لیے نہیں ہے، تو اس لیے نہیں ہے۔ بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، جائے عیش و عشرت و مستی نہیں، رہ گزر دنیا ہے یہ بستی نہیں، رہ گزر دنیا ہے یہ بستی نہیں، جائے عیش و عشرت و مستی نہیں، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ یہ حسینوں کی چٹک اور یہ مٹک، دیکھ کر ہرگز نہ رستے سے بھٹک، ساتھ ان کا چھوڑ ہاتھ اپنا جھٹک، بھول کر بھی پاس ان کے نہ پھٹک، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ حسن ظاہر پر اگر جائے گا، حسن ظاہر پر اگر جائے گا، یہ منقش سانپ ہے ڈس جائے گا، عالم فانی سے دھوکہ کھائے گا، رہنا غافل یاد رکھ پچھتائے گا، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ دار فانی کی سجاوٹ پہ نہ جا، دار فانی کی سجاوٹ پہ نہ جا، نیکیوں سے اپنا اصلی گھر سجا، پھر وہاں بس چین کی بنسی بجا، انہو قد فاز فوزا من نجا، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ یہ تو حضرت کے اشعار ہیں۔ موت کا بھی ایک اعلان ہے، دنیا میں بھی اعلانات مختلف ہوتے ہیں نا، موت کا بھی ایک اعلان ہے کہ میں موت ہوں جو بھائی کو بھائی سے جدا کر دیتی ہوں، میں وہ موت ہوں جو باپ بیٹے کو آپس میں جدا کر دیتی ہوں، میں وہ موت ہوں جو بیٹیوں کو ماؤں سے جدا کر دیتی ہوں، میں وہ موت ہوں جو میاں اور بیوی کو جدا کر دیتی ہوں، میں وہ موت ہوں جو دوستوں کو آپس میں جدا کر دیتی ہوں، میں وہ موت ہوں جو گھروں کو اجاڑ دیتی ہوں، میں وہ موت ہوں جو قبرستان کو آباد کر دیتی ہوں، میں وہ موت ہوں جو تمہیں تلاش کرتی رہتی ہوں، تم کہیں بھی چلے جاؤ، مضبوط قلعوں کے اندر جا کے چھپ جاؤ، میں تمہارے پاس آ کر رہوں گی، میں وہ موت ہوں جو دوست کو دوست سے جدا کر دیتی ہوں۔ یہ موت کا اعلان ہر وقت ہے، ہر ایک کے لیے ہے، یہ وہ حقیقت ہے جس سے مجھے اور آپ کو گزرنا ہے۔ قرآن کے اندر اللہ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ذائقے سے کیا مراد؟ جیسی زندگی ہوگی موت کا ذائقہ ویسے ہوگا۔ کما تعیشون تموتون، جیسی زندگی گزارو گے ویسی موت آئے گی۔ نیک اعمال کے مطابق زندگی ہوگی، یہ موت تحفہ بن کر آئے گی۔ انسان سچی پکی توبہ کر لے، یہ موت خیر کا ذریعہ بن کر آئے گی۔ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ سن لیجئے، حدیث صحیح کے اندر آتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر ایک جگہ آئے، نماز استسقاء جیسے ہوتی ہے، دعا کی اللہ بارش برسا دے، قحط کا مسئلہ تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی، تنگی میں تھے قوم کے لوگ، وقت کے نبی ساتھ ہیں، اللہ بارش اللہ بارش اللہ بارش دے دے، بارش نہیں ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے جب خوب مانگا نا، اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ اس پوری بستی میں مجمع میں ایک بندہ ایسا ہے جس سے میں ناراض ہوں، میں بارش نہیں کرتا اس کی وجہ سے، ہاں وہ نکل جائے گا تو میں بارش کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
پورے مجمع کو مخاطب کر کے فرمائے کون ہے وہ جس کی وجہ سے سب پر رحمت رکی ہوئی ہے، نکل جائے وہ یہاں سے، چلا جائے تاکہ باقیوں کی تو زندگی آسان ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا، قوم ساری موجود، کوئی فرد باہر نہیں نکلا، ایک بھی نہ باہر نکلا۔ اتنی دیر میں بارش شروع ہو گئی، ہوائیں آئیں، بادل آئے، بارش رم جھم۔ یا اللہ، نکلا تو کوئی نہیں، بارش آ گئی۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ جس کی وجہ سے روکی ہوئی تھی اسی پر رحمت کر کے سب کو دے دی۔ اس نے مجھ سے توبہ کر لی، اس نے مجھ سے معافی مانگ لی، میں نے بارش برسا دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ مجھے تو بتا دینا وہ کون ہے؟ اللہ پاک کتنے کریم اور مہربان ہے، فرمایا موسیٰ جب وہ میرا نافرمان تھا تب تجھے نہیں بتایا، اب تو میرا وہ دوست بن چکا، میں کیسے بتا دوں؟ یہ تو وہ بات ہوئی، ادھر کیا معاملہ ہوا؟ اس شخص نے دیکھا کہ مجھے بالکل اوپنلی اعلان کر دیا گیا، کھلا، میں اگر نکل کے گیا میں رسوا ہو جاؤں گا، میری عزت پامال، میرا خاندان، میرا نام، لوگ مجھے حاجی صاحب، چودھری صاحب، ملک صاحب عزتیں دیتے، میری تو مٹی پلید ہو جائے گی۔ اب اس نے دل ہی دل میں اللہ سے لو لگائی، اللہ سچی توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد میں گناہ نہیں کروں گا، اللہ مجھے معاف کر دے، اگر میں نے ایک قدم باہر نکالا اور باہر گیا اللہ ہمیشہ کے لیے رسوا ہو جاؤں گا، اللہ مجھے رسوائی سے بچا لے، اللہ مہربانی فرما دے۔ اس نے دل ہی دل میں توبہ کی، اللہ رب العزت نے اس توبہ کو قبول کر لیا۔ تو میں اور آپ بھی سچی توبہ کریں، موت سے پہلے پہلے اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما دیں گے۔ اللہ بڑے کریم اور مہربان۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے التائب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا جیسے کبھی اس نے گناہ کیا ہی کوئی نہیں۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے التائب حبیب اللہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کا دوست ہوتا ہے۔ اس حدیث کو سامنے رکھ کے ایک مثال سمجھیں۔ دیکھیں آپ کا کوئی ملازم ہے، وہ 10 سال بعد لوٹ کر آیا، کہنے لگا جاتے ہوئے میں آپ کے 15 لاکھ نکال کے لے گیا تھا، تو میں وہی ہوں، بس مجھے معاف کر دیجئے، سب کھا پی گیا، ختم ہو گیا، ہے کچھ نہیں، لیکن اب معافی مانگنے آیا ہوں۔ اور آپ بھی حیران تھے کہ میرے پیسے بھی کوئی لے کے چلا گیا، یہ میرا ملازم بھی غائب، آج یہ 10 سال بعد آیا ہے اور معافی مانگ رہا ہے اور کہہ چکا ہے سب ختم، میرے پاس کچھ میرے پاس نہیں۔ ابھی بات چیت چل رہی ہے، آپ کا کوئی رشتہ دار آیا، اس نے آپ کو سلام کیا اور سلام کے بعد پوچھا بھائی یہ صاحب کون ہے؟ تو ہم میں سے کوئی ہے جو کہہ سکے یہ میرا دوست ہے، یہ میرا حبیب ہے؟ ہم میں سے شاید اتنا بڑا دل کسی کا نہ ہو جو اس چور کو، اس غبن کرنے والے کو کہے یہ میرا دوست ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ 90 سال کا باغی بوڑھا، منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آنت نہیں، زندگی گناہوں میں گزار چکا، اولاد نے چھوڑ دیا، دھکے دے کے گھر سے نکال دیا، مال چلا گیا، جوانی چلی گئی، صحت چلی گئی، اب یہ ہانپتا کانپتا کھانستا ہوا بھی رب کے در پر آ کے اتنا کہہ دے اللہ مجھے معاف کر دے، زبان سے نہ کہے، دل ہی دل میں اللہ کو کہہ دے اللہ میں توبہ کرتا ہوں مجھے معاف کر دے، اللہ اس بندے کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں۔ اتنا کریم پروردگار، ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے اپنے رابطے کو مضبوط کریں۔ www.darsequran.com